یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد انسان کی وہ کیفیات نہیں رہتی جو کیفیات انسان کی رمضان میں ہوتی ہیں۔ جس طرح رمضان مبارک میں انسان کا دل عبادات میں لگتا ہے، تلاوت میں لگتا ہے، نماز میں لگتا ہے، اس طرح کا دل عام دنوں میں رمضان کے بعد عبادات میں نہیں لگتا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ تو جو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے ہٹ جاتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں اس چیز میں بڑا مطلب ہوتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جن ہیں، سرگرم شیاطین ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں۔ دوسری بات حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں قدر ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں رمضان کی۔ ظاہر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن ظاہر اس کا تعلق ہماری روح پر اور ہماری ذات پر ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر کچھ مادہ کوئی شکل نہیں رکھتی، لیکن اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کثرت اور برکت، یہ دو الفاظ ہیں۔ ایک ہے کسی شخص کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، اور ایک ہے کہ اس کے پاس پیسہ کم ہو لیکن اس کے پیسوں میں برکت ہو۔ اب قرآن کریم میں جو آتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر مادیت پرستی کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے، دنیاوی جسم، جسامت، تعداد، گنتی کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو جب انسان سود لیتا ہے تو تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔ 100 روپے آپ نے سود کے دیے اور آپ کو 110 ملے، تو یہ زیادہ ہو گئے۔ اور جب صدقہ آپ نے دیا 100 روپے میں سے 10 روپے دیے تو وہ 110 نہیں بلکہ 90 ہو گئے۔ تو دکھنے میں تو سود بڑھ رہا ہے، صدقہ دینے سے مال کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں، صدقات سے مال کو بڑھاتا ہوں۔ اب ظاہراً اگر ہم صرف اسی کا اقرار کریں کہ ہم روحانیت کو مانتے ہی نہیں، پھر تو قرآن کی اس آیت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پھر تو اس کا مطلب کہ یہ آیت معاذ اللہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت کوئی بے معنی ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے جب فرمایا اس کا مطلب یہ حقیقت ہے، تو اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ اسی کو کثرت اور برکت کہا جاتا ہے کہ سود میں کثرت ہے، برکت نہیں ہے، اور صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اگرچہ کثرت بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، روحانیت کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو رمضان مبارک میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف رغبت صرف اس روحانیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی ماحول بنایا ہوتا ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ہماری روح اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اثرات ہماری روح کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور رمضان جب گزرتا ہے تو وہ ماحول پھر نہیں رہتا، شیاطین کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ جو فضیلت تھی کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر رات میں اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، اور ظاہر جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں ان کی وجہ سے زمین پر رحمت بکھرتی ہے، ان کا آنا اس تعداد میں اس کثرت کے ساتھ وہ ختم
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے تو آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ اس روزے کا مقصد یہ تھا کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہ پورا روحانی ماحول بنایا، سارا روحانی ماحول بنا کر انسان کو تربیت دی 1 مہینہ کہ روزے بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو، تراویح بھی پڑھو، اعتکاف بھی کرو، زکات بھی دو، صدقہ فطر بھی دو۔ یہ روحانی ماحول پہلے بنایا، شیاطین کو قید کیا، جنت کے دروازوں کو کھولا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، برکتیں نازل کی، رحمتیں نازل کی، ایک عشر رحمت، ایک مغفرت، ایک نجات۔ اس کے بعد انسان کو کہا کہ اب آپ اس کے اندر جٹ جاؤ، اس کے اندر لگ جاؤ، کام کرنے۔ جب 1 مہینہ اس کو ٹریننگ دی، اب کہا کہ اس رمضان کا مقصد یہ تھا کہ اب باقی 11 مہینے بھی کسی روٹین پر اپنے آپ کو چلاؤ جس روٹین پر اپنے آپ کو رمضان میں چلایا۔ لیکن بہرحال انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی ہوتی ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ السلام کے جو کاتب صحابہ تھے جو لکھ کر دیا کرتے تھے، ان میں سے ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دفعہ آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ملے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کئی بات آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اپنے بارے میں کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں؟ تو اس پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ انا رأی عین، گویا ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جب جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ بالکل ہمارا دل پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہوتے، اور ساری چیزیں ہمیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم نکل جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس سے نکل جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والصیحات، تو پھر ہم اپنی بیوی بچوں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی زمینوں کے اندر، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ونسینا کثیرا، بہت ساری چیزیں ہم سے بھول جاتی ہیں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ مجھے اپنے آپ کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں، کہ حضور کی مجلس میں تو ہماری دلی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں تو دل کی کیفیت بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ وہ توجہ ہمیں نصیب نہیں رہتی جو حضور کی مجلس میں ہوتی ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلے حضور علیہ السلام کے پاس چل کے بتاتے ہیں کہ ہماری تو یہ کیفیت ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بہت صحابہ تشریف لے کر اور حضور علیہ السلام کے سامنے ساری تفصیل عرض کی، تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، کہ اگر تمہاری میری مجلس کے بعد بھی وہی حالت ہو جو حالت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، تمہاری دلی کیفیت اس مجلس کے اٹھنے کے بعد بھی وہی ہو جو اس مجلس میں بیٹھنے کے وقت ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وطرقکم، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر اور تمہارے رستوں میں سارے لوگوں کے سامنے تم سے مصافحہ کرنا شروع کر دیں۔ یعنی سارے لوگ دیکھیں گے اور فرشتے رستوں میں کھڑے ہو کر تم سے ہاتھ ملائیں گے، اگر تمہاری یہ کیفیت اندر بھی ہو باہر بھی ہو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ يَا حَنْظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً سَاعَةً وَسَاعَةً، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ
یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ دیر انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، وساعتاً کچھ دیر انسان اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، لہٰذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ منافق ہونے کی نشانی بھی نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دلی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو رمضان میں اگر کسی کی دلی کیفیت کچھ تھی اور رمضان کے بعد اس کی دلی کیفیت میں کچھ فرق آیا ہے، تو اس کو یہ فکر تو ہونی چاہیے، یہ فکر تو اس کو ہونی چاہیے کہ یہ کیفیت کیوں بنی، یہ تبدیلی کیوں آئی، میں اپنے آپ کو اور زیادہ اچھے سے اچھا کروں. لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ تو میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور 30 کے 30 کو میں نے دیکھا، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا اعلیٰ مرتبہ پانے کے باوجود، جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے، وہ حضرات اپنے بارے میں ہر وقت اس اندیشے میں رہتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس اندیشے میں تو رہنا چاہیے کہ بھائی میری یہ دلی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے، ابھی میں کچھ تھا ابھی کچھ ہوں، ابھی کچھ تھا ابھی کچھ ہوں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو میں بہتر کروں. لیکن اس کی وجہ سے انسان کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس کی عملی زندگی متاثر ہو جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کی کیفیات میں مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیں شیطان کا وسوسہ وہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. شیطان تو ہر وقت، اس نے تو کہا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا. وہ تو کوشش میں لگا ہوا ہے. کبھی آپ سے عبادت کروا کے اس عبادت میں ریاکاری پیدا کر کے آپ کو دھوکہ دے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہا ہوں، میں وہ عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ وہ عبادت اللہ کے ہاں سرے سے قبول ہی نہیں ہوگی کہ شیطان نے آپ کو ریاکاری میں مبتلا کر دیا ہوگا. آپ ریاکاری کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور حقیقت میں اس کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں. کبھی انسان کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھا کام کرنے دیتا ہی نہیں. دیکھیں شیطان کبھی بھی اپنے حربوں سے، اپنی چالوں سے باز نہیں آتا. یہ ہم انسان ہیں جو اپنے عمل سے باز آ جاتے ہیں. شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا. یہ شیطان نے قسم کھائی ہے، اور قسم بھی کھائی تیری عزت کی قسم، اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا ہے تیری عزت کی قسم میں یہ کام کروں گا. اب اس نے تو باز نہیں آنا. قرآن کریم میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس، جو وسوسہ بھی ڈالتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو وہ نیک آدمی کو اس کے جال میں پھنساتا ہے، گناہگار آدمی کو دوسرے جال میں پھنساتا ہے، کسی کو ایک جال میں، کسی کو دوسرے جال میں. اس کے جال اتنے کہ وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. تو جب شیطان نے یہ عزم کیا ہے کہ بھائی میں نے ان کو گمراہ کرنا ہے، اب ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیات کی وجہ سے یا اس طرح کی دلی احساسات کی وجہ سے ہم اپنا عمل نہ چھوڑیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں توفیق دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، صدقہ کرنے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تعاون کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، اس سے انسان یہ کہہ کر پیچھے نہ ہٹے کہ میں کیا اور میری نماز کیا، میں کیا اور میری تلاوت کیا، میں کیا اور میرا حج کیا. دیکھیں شیطان، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فرض نماز پڑھتے تھے تو 3 مرتبہ فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے استغفر اللہ. اب دیکھیں اس کی جو لاجک ہے، اس کی جو حکمت ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، استغفار تو انسان گناہ پر کرتا ہے. انسان سے جب گناہ ہوتا ہے
مثلا بد نظری ہو گئی، کوئی ایسا کام ہو گیا تو وہ زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ. نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کام کرنے نہیں دیتا. شیطان یہ کہتا ہے بھائی نہیں پڑھو، تم نماز دیکھو، تمہاری کپڑے دیکھو. بعض نوجوانوں کو آپ کہیں نا نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہوتے ہیں کپڑے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بس شیطان کا وسوسہ ہے کہ نہیں میرے کپڑے پاک نہیں. کیوں پاک نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، میں ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو پہلے یہ سارے شیطانی حربے ہوتے ہیں. شیطان انسان کو پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے اور انسان زبان سے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ وجہ ہے. اصل پیچھے گائیڈ کرنے والا، گائیڈ نہیں بلکہ مس گائیڈ کرنے والا وہ شیطان ہوتا ہے. اور انسان اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، یہ ہے فلاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے، یہ عرض کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ویسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چالے شیطان پہلے چلتا ہے کہ یہ نماز ہی نہ پڑھے. یہ مثلا کسی کے ساتھ انبن ہے، کوئی تعلقات خراب ہیں، آپ اس کو کہیں بھائی اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، تو شیطان پہلے تو کرنے نہیں دے گا کہ میں کیوں کروں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، وہ کیوں میرے پاس نہیں آتا. پہلے تو وہ کرنے نہیں دیتا. پہلا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے. اب جب کرنے دے دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے بس سے باہر ہو گیا، اب نماز تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ نیک کام تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اب وہ دوسرا حربہ آزماتا ہے کہ چلو یہ اس نے کر لیا، اس میں اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دو، اس میں اس کے دل میں آ کے وساوس پیدا کرو، خیالات پیدا کرو، گھر کا کیا بنا، دکان کا کیا بنا، وہ بھائی سے پیسے لینے تھے اس کا کیا بنا، میری گاڑی خراب ہے اس کا آئل چینج کروانے، نماز میں یہ سارے سوچ. تو اب شیطان کہتا ہے چلو اس طرح نماز خراب کرو یا ریاکاری کے ذریعے. پھر جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی یہ چال بھی ناکام ہو جاتی ہے. تو یہ جو استغفار ہم پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ جس طریقے سے نماز پڑھنے کا حق تھا اس طریقے سے میں نہیں پڑھ سکا، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اگر نیک کام کرنے کے بعد یہ دو جملے پڑھ لے، الحمدللہ استغفر اللہ، یہ دو جملے اگر پڑھ لے تو حضرت نے لکھا ہے یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے شیطان کی کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ دو طریقوں سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. پہلے تو یہ کہے گا کہ تم نے تو بھائی کمال کر دیا، تم نے تو بڑی اچھی نماز پڑھی، تم نے تو فلاں سے معافی مانگ کے بہت بڑا کام کر لیا، اس کو صدقہ دیا، اس کو زکوٰۃ دی، یہ کیا وہ کیا، تم نے تو بہت بڑا کام کر لیا، تم تو بہت بڑے بزرگ بن گئے، بہت نیک آدمی ہو، فلاں فلاں فلاں، اس طرح ورغلائے گا. تو وہ آگے سے جواب میں کہے گا الحمدللہ، کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اگر نمازی بناؤں، حاجی بناؤں وغیرہ وغیرہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ تعریف کا مستحق اللہ ہے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ حربہ شیطان کا یہاں ناکام ہو جاتا ہے. دوسرا حربہ پھر شیطان کا ہوتا ہے کہ مایوس کرتا ہے کہ تم دیکھو اپنی نماز کو دیکھو، نماز اس طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، کبھی تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے، کبھی اس کا خیال آ رہا ہے، کبھی اس کا خیال آ رہا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، تو یہ حربہ بھی اس کا ناکام ہو جاتا ہے. تو حضرت نے لکھا ہے کہ ایسے شخص نے گویا شیطان کی کمر توڑ دی، دونوں حربے اس کے ناکام کر دیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی عمل سے اس وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ ابھی میری دلی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. ہمارے اکابر میں سے ایک غالباً حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں جب سجدہ کرتا ہوں تو میرا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اللہ کے لیے نماز پڑھ ہی نہیں رہا. تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو جو سجدہ اللہ کو کرتے ہو وہ سجدہ مجھے کر دو. اس نے کہا ایسا تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، آپ کو میں کیسے سجدہ کروں، سجدہ تو میں اللہ کو کرتا ہوں. کہا یہ اس بات کی نشانی ہے
کہ تم یہ جو سارے کام کر رہے ہو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے تو ابھی میرے سامنے بھی سجدہ کر دیتے۔ تو یہ شیطانی وساوس ہیں۔ بعض لوگ اتنا وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا وساوس کا کہ وہ نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں، ہر وقت وسوسہ وسوسہ وسوسہ۔ تو اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ انسان اپنے کام میں لگا رہے، اور جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک شخص ہے، یہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو فارغ ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور آ کے مسجد میں 3 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ اور ایک ریڑھی والا شخص ہے جو ریڑھی پر چیزیں بیچتا ہے، نماز کا ٹائم ہوا، اس نے ریڑھی پہ کپڑا ڈالا، بھاگ کر آیا، جلدی جلدی وضو کیا، 4 رکعت نماز پڑھی، فوراً بھاگ گیا۔ نماز میں بھی اس کا دل ریڑھی کی طرف تھا کہ یار کوئی سامان اٹھا کر نہ لے جائے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ریڑھی والے نے نماز پڑھی ہے نا، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ افضل ہے اس شخص کی نماز سے جو 3 گھنٹے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس پہ زبردستی کی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں کھڑا ہوں گا، ہو سکتا ہے 10-20 روپے کا نفع ہو جائے، ہو سکتا ہے میری کوئی چیز بک جائے، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ تو جتنی مشقت زیادہ ہوگی، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، ایک شخص وہ ہے جو سیکھنا چاہ رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے سیکھا نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، مشکل سے پڑھ رہا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھا جا رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرآن نہ سیکھے کہ میرے کو 2 اجر ملیں گے، اگر اس غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو گناہگار ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے، سیکھنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ابھی تک سیکھا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ان وساوس میں اگر انسان پیچھے پڑ جائے نا، اس کو حل کرنے کے چکر میں کہ میں شیطان کو لاجواب کر دوں، تو شیطان کو لاجواب کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ شیطان کا علم ہمارے علم سے زیادہ ہے۔ شیطان نے جتنی عبادت کی دنیا میں کسی نے کی نہیں ہے، وہ ہر چیز میں زیادہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، جتنی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم نے یہ کام کرتے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، کبھی معاشرے کی طرف سے بھی رکاوٹ آتی ہے، بہت سارے لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، یہ مولوی بن گیا، یہ تو صوفی بن گیا، یہ تو تبلیغی بن گیا، یہ تو حاجی نمازی بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی دیکھیں، جو تانا دے رہا ہے اس نے بھی مرنا ہے، جو تانے کھا رہا ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ تانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیے گئے تھے یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کاہن کہا گیا۔ تو کیا ہمارا مرتبہ حضور سے نعوذ باللہ کوئی زیادہ ہے؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر، کاہن، مجنون کیا کچھ نہیں کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں۔ انسان ہے، آپ کو اگر کوئی پاگل کہے گا آپ ٹھیک ہو، آپ کو تکلیف تو ہوگی، آپ کو کوئی کہے گا آپ کاہن ہو، آپ کو تکلیف تو ہوگی، آپ کو کوئی ویسے ہی کہے گا کہ آپ شاعر ہو یا آپ اللہ کے نبی نہیں ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، تکلیف تو ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں پتہ ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اب آگے حل کیا ہے؟ یا اللہ حل بتائیے۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور زیادہ بیان کرو، اور زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک موت نہیں آ جاتی۔ تو ان پروپیگنڈوں کا، ان تانوں کا، ان نعروں کا جواب یہی ہے کہ انسان کہے تم نے جو کہنا ہے کہو، جو کرنا ہے کرو، جو اللہ کی مرضی کے کرنے کے کام ہے میں وہ کروں گا۔ کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، میں اللہ کی رضا والے کام کرتا رہوں گا حتی یأتیک الیقین۔ جب موت آئے گی تو تانا دینے والا بھی اپنا حساب دیکھ لے گا اور جس کو تانا دیا گیا تھا وہ بھی دیکھ لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تانے دیا کرتے تھے وہ بھی چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ بھی
اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب جو تانے دیتے تھے وہ بھی بھگت رہے ہوں گے، اور جنہوں نے تانے سہے وہ بھی ان نعمتوں میں مزے کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ دار الجزا بدلے کا دن وہ آخرت کا دن ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ کل قیامت کے دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ جو شریعت کے احکام ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، جو فرائض ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری زندگی میں روحانیت آئے گی، برکت آئے گی، سکون آئے گا، ہمیں اپنا آپ بہت مطمئن لگے گا، وگرنہ اس کے بغیر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی شخص اس کے بغیر اطمینان نہیں حاصل کر سکا، ہم بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب